ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا کے کوئی بھی والدین اپنی اولاد کے لیے اور کوئی بھی استاد اپنے شاگردوں کے لیے اور کوئی بھی حاکم اپنی رعایا کے لیے اور کوئی بھی دوست اپنے کسی دوست کے لیے اتنا خیر خواہ، اتنی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا جتنے خیر خواہ، جتنا تعلق اور جتنی محبت رکھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے ساتھ ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کو کس قدر تعلق ہے ایک ایک ایمان والے کے ساتھ، اس کو سمجھنے کے لیے جیسے اللہ پاک کو پہچاننا اللہ کے ناموں سے ممکن ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو پہچاننے کے لیے اللہ نے اپنے ناموں کو ذکر کیا۔ اسماء حسنی اللہ کے مبارک نام ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیسے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ کس بندے کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو سمجھنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام کے مبارک نام ہیں۔ ناموں کے بارے میں عام طور پر جو نام رکھے جاتے ہیں اس میں معنی مراد نہیں ہوتے، صرف پہچان مقصود ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی ایک ایسے آدمی کا نام صابر رکھ دیا جائے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی صبر نہ ہو، کسی ایسے آدمی کا نام شاکر رکھ دیا جائے جو شکر کا معنی بھی نہ جانتا ہو، کسی ایسے آدمی کو علیم کہہ دیا جائے جو جاہل مطلق ہو، کسی ایسے آدمی کا نام شریف رکھ دیا جائے جو شرافت سے واقف ہی نہ ہو۔ دنیا کے اندر یہ چیزیں ممکن ہیں، اس لیے کہ نام رکھنے میں صرف پہچان مقصود ہوتی ہے، نام رکھنے میں اس کے معنی مراد نہیں لیے جاتے۔ لیکن جہاں نام آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جہاں نام آئیں گے اللہ پاک کی ذات عالی کے، وہاں صرف پہچان مقصود نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ یہ معنی کمال کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے 99 مبارک نام تو مشہور ہیں، لیکن بہت ساری احادیث کو جمع کر کے اللہ کے نیک بندوں نے آپ کے اور بھی بہت سارے ناموں کو ذکر کیا ہے۔ ہمارے لاہور کے اندر مولانا موسیٰ خان صاحب نے 521 ناموں کو جمع فرمایا۔ 521 نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک اور اللہ والے ہیں، انہوں نے 874 نام پورے انہوں نے ذکر فرمائے کہ رسول پاک علیہ السلام کے یہ نام یہ آپ کی صفات ہیں، یہ آپ کی سیرت کے باب ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پہلو ہیں۔ ہر نام زندگی کا ایک پہلو ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے کفیل۔ کفیل یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور کفیل کا معنی ہے دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، دوسروں کی ذمہ داری اپنے گلے اپنے سر ڈال لینے والے، ایسے آدمی کو کفیل کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مبارک پہلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک روشن باب یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں 1 کا نہیں، 10 کا نہیں، 1000 کا نہیں، بلکہ بے شمار لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ رسول پاک علیہ السلام کا مبارک نام ہے کفیل۔ ابھی جو خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی ہے، ابتدا کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارک یہ تھی کہ کوئی جنازہ آیا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے، اس نے کسی کا کوئی حق تو نہیں دینا،
اور کہا جاتا جی اس نے حق تو دینا ہے لیکن اس نے مال چھوڑا ہے، اس چھوڑے ہوئے مال سے اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھ دیا کرتے۔ اور اگر یہ ہوتا کہ کسی مرنے والے نے لوگوں کا دینا تو تھا لیکن چھوڑا کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے ذمے ہے کسی کا حق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کرتے صلو علی صاحبکم، اس آدمی کا نماز جنازہ خود پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنا۔ ابتدا کے اندر تو یہ عادت شریفہ تھی، لیکن پھر رسول پاک علیہ السلام نے اپنی اس عادت مبارکہ کو بدل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں ہر ایمان والے کے اس کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کی ذات کوئی بندہ اپنا خیر خواہ اتنا نہیں ہو سکتا، ایک آدمی ایسے اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام ہر آدمی کے اس سے زیادہ خیر خواہ ہیں کہ ہر ایک کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں ہر ایمان والے کا اس کی ذات سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں۔ اور اس کے بعد اعلان فرمایا فمن مات وعلیہ دین ولم یترک مالا فعلی قضاء، کہ جو آدمی مر جائے اور اس نے اگر کسی کا قرضہ دینا ہو، اس کا قرضہ میرے ذمے ہے، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ یہ عام اعلان تھا رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے کہ کوئی بھی بندہ مر جائے اور اس نے کسی کا حق دینا ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سارا قرضہ ادا فرما دیں گے۔ اور اگر کسی مرنے والے نے مال چھوڑا ہے فلی ورثتہ، وہ مال اس کے گھر والوں کو دیا جائے گا، اس میں سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور پھر یہاں تک اعلان فرما دیا رسول پاک علیہ السلام نے کہ صرف مرنے پر ہی موقوف نہیں، من ترک دینا او ضیاعا فلیأتنی، جس کے ذمے بھی قرض ہو اور وہ قرض ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ہو وہ اس کو ادا نہ کر سکتا ہو، فلیأتنی، وہ میرے پاس آیا کرے، میں اس کا قرضہ بھی ادا کروں گا، میں اس کے ذمے پڑنے والی مصیبت کو بھی دور کر دوں گا، فانا مولا، اس لیے کہ میں اس کا والی ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے کفیل۔ رسول پاک علیہ السلام دوسروں پر خرچ فرمانے والے، دوسروں کی ضرورت کو پورا فرمانے والے، سخاوت کا بہترین معیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سکھایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کے اندر ایک بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یا مجھے دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سارے کا سارا لے لو۔ وہ آدمی ان بکریوں کو لے کر اپنے گھر میں گیا ہے، اپنی قوم کے پاس گیا اور چیختا ہوا جا رہا تھا، اے قوم اسلموا فإن محمدًا لیعطی عطاء ما یخاف الفقر، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، میں ایسی ہستی کے پاس سے آیا ہوں جو بہت خرچ کرتے ہیں، بڑی سخاوت کرنے والے ہیں اور کبھی بھی ان کو فقر کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام ہے کفیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے اور لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لینے والے اور لوگوں پر خرچ کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے حاتم طائی نام تھا، بڑا مشہور تھا عربوں کے اندر، اس کی سخاوت کے قصے مشہور تھے، یہاں تک اس کی سخاوت مشہور تھی کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بھی کوئی بندہ کہتا، اے حاتم مجھے بھوک لگی ہے، اے حاتم میں ضرورت مند ہوں، تو وہ حاتم اپنے گھر والوں کے خواب میں آیا کرتا کہ اس بندے کی ضرورت کو پورا کر دو۔ ایسی سخاوت اس کی مشہور تھی۔ حاتم طائی کی بہن حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتی ہیں۔ حاتم طائی کی بہن رسول پاک علیہ السلام کی خدمت سے جب ہو کر گئی، اپنے بھتیجے کو عدی ابن حاتم کو بھیجا کہ اے عدی جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کی قسم وہ ایسی سخاوت کرنے والے ہیں کہ تیرا باپ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حاتم طائی کی بہن خود کہتی ہے کہ ایسے سخی ہیں، ایسا خرچ کرنے والے ہیں، تیرا باپ تو ان کو دیتا تھا جو آگر مانگا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ تو گھروں میں پہنچا کر آتے ہیں۔
یہ تو خود لوگوں کی ضرورتوں کو تلاش کر کر کے ان پر خرچ کرنے والے ہیں۔ اے عدی، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس لیے کہ وہ ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ تیرا باپ بھی ویسی سخاوت نہیں کر سکتا۔